آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ برائے ایصال ثواب لسان الواعظین مولانا سید مظاہر علی ابن راغب علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی اہل بیتہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: حسین منی وانا من حسین۔ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ حسین میرا مجھ سے، ذات حسین کو وہ پہچانوا رہا ہے جسے خدا نے پہچانوایا۔ لفظوں کو مختصر کرتے ہوئے کہ خدا نبی کو پہچانوا رہا ہے، نبی اپنے نواسے حسین کو پہچانوا رہے ہیں، اور اس انداز سے پہچانوا رہے ہیں کہ پہچانوانے کا جو مقصد اللہ کا ہے، جو غرض اللہ کی ہے، جو انداز اللہ کا ہے، وہی انداز رسول کا ہے اپنے نواسے حسین کو پہچانوانے کے لیے۔ حسین کی ذات اتنی اہم اور نبی اور اسلام کے لیے ایسی ضروری اور لازمی ہے کہ جسے پہچانے بغیر، جسے مانے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کو وہ مقصد مل جائے کہ جو اس کی حیات کا مقصد قرار دیا گیا ہے۔ اللہ جس راستے پہ اسے چلانا چاہتا ہے وہ راستہ اسے مل جائے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کو وہ راستہ مل جائے جس پہ اللہ اور اس کا رسول چلانا چاہتا ہے۔ کب ممکن ہوگا؟ جب حسین کی ذات سے وابستگی ہوگی اور حسین کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق انسان کو مل جائے گی۔ حسین ابن علی اہم ذات گرامی، اور وہ ذات گرامی کی جس کے پہچانے بغیر دین اسلام کا نہ سمجھنا ممکن ہے، نہ پہچاننا ممکن ہے، نہ ماننا ممکن ہے۔ اسلام اس دین کا نام ہے جس کے لانے والے کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اسلام اس دین کا نام ہے جس کے بچانے والے کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ حضور سرور کائنات اس دین کو لائے تھے اور حسین ابن علی نے اس دین کو بچایا۔ حسین کی ذات درمیان میں نہ ہوتی تو اسلام کا تحفظ نہ ہوتا، اور اسی لیے چونکہ دین سے اتنی قربت ہے اور اتنی وابستگی ہے حسین ابن علی کو، حضور سرور کائنات نے تعارف کا انداز ہی رکھا کہ دنیا پہچان لے کہ اگر حسین سمجھ میں نہیں آئے تو اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر حسین کی ذات سے وابستگی حاصل نہ ہو سکی تو اللہ سے وابستگی حاصل نہ ہو سکے گی، اللہ کے دین سے وابستگی حاصل نہ ہو سکے گی۔ حسین اس لیے آئے تھے کہ اس دین کو پہچانوا دیں جو نبی لے کے آئے تھے، اس مقصد کو دنیا کے سامنے پیش کر دیں جسے نبی لے کے آئے تھے۔ لہذا نبی نے اس انداز سے حسین کو پیش کیا، کبھی آغوش میں لے کے، کبھی دوش پہ سوار کر کے۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ نبی مرسل اعظم سرور کائنات اسلام کا ہادی و سربراہ سجدے کی حالت میں ہو، نماز کی شکل ہو، اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکی ہوئی ہو، اور ایسے میں اپنے نواسے کو آتا ہوا دیکھے، آہٹ محسوس کرے اور پشت پر سوار ہونے کا موقع ملے اسے،
اور وہ سوار بھی ہو جائے، چاہتے تو ہٹا دیتے، چاہتے تو پشت سے اپنے الگ کر دیتے، جدا کر دیتے، لیکن جدا نہیں کیا۔ جدا کرنے کے بجائے سجدے کو طول دیتے رہے، اور اتنا طول دیتے رہے کہ حسین جب تک خود اپنی مرضی سے پشت پیغمبر سے نیچے نہ اتر آئے، اس وقت تک حسین کو نہیں اتارا جا سکتا، ورنہ کسی کو اشارہ کیا جا سکتا تھا، کوئی اشارہ پا کے آتا اور حسین کو پشت پیغمبر سے ہٹا دیتا۔ نہیں ہٹایا، نہیں ہٹایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرسل اعظم یہ چاہتے تھے کہ دنیا پہچان لے کہ حسین بچے نہیں ہیں، مرضی پروردگار کے مالک ہیں۔ حسین بچوں کی طرح کم سے نہیں ہیں، بلکہ مرضی الہی کے مالک ہیں، اور جب مرضی الہی کے مالک حسین ہیں تو حسین کو ہٹایا نہیں گیا۔ نبی کے ہاتھ اگر اٹھے بھی کہ حسین کو ہٹا دیں تو ادھر سے ملک چلا یہ کہتا ہوا کہ اللہ کے رسول، مرضی پروردگار یہی ہے کہ حسین پشت پیغمبر پر رہیں، لہذا آپ نہ ہٹائیے جب تک اپنی مرضی سے ہٹ نہ جائیں۔ تو اب اتنا تو طے ہو گیا کہ جو حسین کی مرضی ہے وہ رسول کی مرضی ہے، جو رسول کی مرضی ہے وہ خدا کی مرضی ہے۔ خدا کی مرضی کو حاصل کرنا ہے تو حسین کی مرضی کو حاصل کرنا ہوگا۔ حسین ابن علی کی ذات گرامی ان بلندیوں کی حامل ہے۔ حسین کی ذات گرامی اتنی عظیم اور اہم ہے کہ اگر درمیان سے تاریخ کے صفحات سے حسین کو ہٹا دیا جائے تو اسلام کی تاریخ میں خلا نظر آئے گا، اسلام کی تاریخ نامکمل نظر آئے گی۔ حسین ابن علی وہ ذات گرامی کہ جس نے باطل سے مقابلہ کر کے دین حق کی حفاظت کی، وہ حسین کہ جو یزید کے مقابلے پہ، یزید کا مقابلہ اور حسین سے، نبی کا نواسا، زہرا کا لال، علی کا فرزند، اور یزید مقابلے میں کون یزید؟ وہ کہ جو ایک ذات نہیں ہے، جو ایک شخصیت نہیں ہے، جو ایک انسان نہیں ہے، بلکہ تعارف کا اگر صحیح حق ادا کیا جائے اس کے، تو یزید اس ذات کا نام ہے کہ جو اکیلا نہیں ہے۔ اکیلا ایک انسان ہوتا تو نہ جانے کب کا تاریخ اسلام سے الگ کر دیا گیا ہوتا اور نکال دیا گیا ہوتا، لیکن یزید کا تاریخ اسلام میں رہنا، سلسلہ اسلام میں رہنا، باقی رہنا، اس بات کا ثبوت ہے یزید ایک ذات نہیں، ایک شخصیت نہیں، بلکہ ایک سلسلے کے وارث کا نام ہے۔ اور جب ایک سلسلے کے وارث کا نام ہے تو یزید اپنے سلسلے کا وارث، حسین اپنے سلسلے کا وارث نظر آئے گا۔ نبی کی میراث حسین کے پاس ہے، اپنے اجداد کا ورثہ یزید کے پاس ہے۔ یزید اسلام کا ایک حصہ کیوں بنا ہوا ہے؟ الگ کر دیا جانا چاہیے تھا، یزید کی ذات کو اسلام سے جدا کر دینا چاہیے تھا، لیکن یزید آج تک مسلمانوں کا حاکم کیوں؟ اس لیے کہ یزید ایک انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک تاریخ کے محاذ کا نام ہے، اور اس محاذ کو روکے ہوئے ہے وہ ذات جس کا نام یزید ہے، اور مقابلے پہ اس کے حسین ابن علی کی ذات ہے جو علی کی وارث ہے، حسن کی وارث ہے، نبی کی وارث ہے۔ اور اسی لیے حسین کی ذات کی اتنی اہمیت ہے
کہ اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا۔ حسین نے اسلام کو بچایا۔ بڑی اہم منزل ہے، اور مختصر لفظوں میں جس کی گزارش تک پہنچنا ہے کہ حسین ایک سلسلے اور ذات کا نام ہے۔ حسین ایک عظیم شخصیت کا نام ہے۔ حسین کا سلسلہ نانا تک، رسول کا سلسلہ ادھر سے پلٹ کے دیکھا جائے تو حسین تک۔ حسین کی ذات میں کیا خوبیاں ہیں، کیا کمالات ہیں، کیا عظمتیں ہیں، اور کس انداز سے حسین نے اپنے اس مقصد کو بچایا ہے جس مقصد کے لیے حسین کا تعارف نانا نے کرایا تھا۔ پیش کر رہے ہیں تعارف، حسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیسے کہہ دیا؟ کیا انداز تھا رسول کا؟ رسول یقیناً پہچنوانا چاہتے تھے کہ اس ذات کو سمجھ لیا جائے کہ جو اگر نہ ہو تو اسلام نہ ہو۔ مرضی خدا، مرضی رسول کی مالک حسین ابن علی کی ذات ہے۔ اور وہ وقت آ گیا کہ جب حسین دین، اسلام اور مذہب کو بچانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں تو نانا کے روضے سے رخصت ہوئے تھے، ماں کے مزار پہ رخصت کے لیے آئے تھے۔ عزیز، اقارب، چاہنے والے سامنے آئے، بولا کیوں جا رہے ہیں، کیوں مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ مدینہ چھوڑنے کی جگہ ہے؟ کہ نہیں، وقت آ گیا ہے، اسلام کی حفاظت کا وقت ہے، حقانیت کا وقت ہے۔ آج اگر میں قربانی کے لیے نہ نکلوں تو دین نیست و نابود ہو جائے گا، مٹ جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ دین آواز دے رہا ہے، میری قربانی کی ضرورت ہے، میرے بچوں کی، جانے والوں کی لہو کی ضرورت ہے۔ لہذا حسین چن چن کے ایسے ساتھیوں کو لے کے چلے کہ جن کا لہو اسلام کی ضرورت بن گیا تھا۔ لہذا حسین مدینے سے چلے، مکے پہنچے، مکے کو چھوڑا عین حالت احرام میں۔ حج کا موسم تھا، لوگ طواف کرنے کے لیے آ رہے تھے اور نبی کا نواسہ طواف چھوڑ کے جا رہا تھا۔ حج خانہ کعبہ کو چھوڑ کے حسین ابن علی چلے، اپنے بھائی مسلم کو پہلے بھیج دیا، جانے والوں کو ساتھ لے کے چلے، بچے ساتھ ہیں، بیویاں ساتھ ہیں، زینب و کلثوم جیسی خواتین ساتھ ہیں۔ انہیں لے کے کربلا پہنچ گئے۔ وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، اور ایسے میں وہ وقت آیا کہ حسین کو راستے میں کوئی روکتا ہوا نظر آیا۔ کون تھا؟ حر تھا، جس نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں فرزند رسول تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ پسر سعد مسلط ہے کربلا کی طرف، اور راستہ روکنے کے لیے مسلط کیا گیا ہے۔ دیکھا سامنے سے لشکر آ رہا ہے، حسین کے ساتھی سمجھے کہ درخت نظر آ رہے ہیں، خرمے کے درخت۔ تو مولا یہ کیا ہے؟ کوئی یہ لشکر آ رہا ہے۔ قریب آ گیا، معلوم ہوا کا لشکر ہے۔ تو میں اس واسطے بھیجا گیا ہوں کہ آپ کو راستے میں روک لوں، آگے نہ بڑھنے دوں۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حر کے لشکر نے اپنی پیاس کی شدت کا اقرار کیا، زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی، اور ایسے میں پیاسا لشکر
آواز دے رہا تھا بس تمہارا سہارا ہے، پانی مل جائے تو ہماری حیات باقی رہے گی۔ حسین اپنے ساتھ عباس جیسے مدبر جنگ کو لے کے چلے تھے، جس جری نے قافلے کے لیے اتنا پانی اکٹھا کر لیا تھا کہ کافی دن تک وہ پانی قافلے کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ پانی کے لیے بےتاب تھا حر کا لشکر۔ حسین نے کہا میری زندگی میں اور پانی رہے اور کوئی پیاسا رہ جائے؟ عباس، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ مشق کے دہانے کھول دو۔ اشارہ پاتے ہی ابوالفضل عباس نے مشق کے دہانے کھول دیے، لشکر سیراب ہونے لگا، پورے لشکر کو پانی پلا دیا، اور بھی پانی پی رہا تھا، حسین کو اسی پیاس کی حالت میں دیکھتا جا رہا تھا کہ کیسا کریم ہے، کیسا وفادار ہے، کیسا خوددار ہے، ایسا انسان اپنے لیے نہیں سوچتا کہ پانی رہے، بچوں کے لیے نہیں سوچتا کہ پانی بچے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بیویاں پیاسی رہیں گی یا نہیں رہیں گی، پیاسوں کو پانی مل جائے۔ پیاسے لشکر کو پانی پلا دیا، اور کا لشکر سیراب ہو گیا۔ سیراب ہونے کے بعد جب چلا تو راستہ روکا، آگے نہیں جانے دوں گا۔ حسین نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیری مجال کہ مجھے راستے میں روک لے۔ تڑپ گیا اس کا دل، بس ایک فقرہ کہا، آپ کی ماں اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں جواب دیتا، لیکن میں مجبور ہوں اس شہزادی کی وجہ سے کہ جو آپ کی ماں ہے۔ فاطمہ کا احترام میرے دل میں ہے، اتنا احترام تھا۔ وہ وقت آیا کہ آج پانی پینے والا حسین اور عباس کے ہاتھوں سے سیراب ہونے والا، اور سیراب ہو گیا، لیکن حسین کا لشکر عاشور کی صبح کو پیاسا تھا۔ عباس پیاسے تھے، حسین پیاسے تھے، علی اکبر پیاسے تھے، اور ایسے میں ایک اذان کی آواز بلند ہو چکی ہے صبح عاشور۔ کس کی آواز؟ علی اکبر کی آواز۔ اللہ اکبر کی صدا اکبر کی زبان پہ بلند ہوئی، پیاسوں نے صفیں سنبھالی، مصلوں پہ آ گئے پیاسے نماز ادا کرنے کے لیے۔ حسین ابن علی تیار ہے نماز پڑھانے کے لیے۔ خدا ظالم پہ سرے ساز ایک مرتبہ تیر و کمان کھینچ کے آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ فوج والوں گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے حسین کی طرف پھینکا ہے۔ ادھر ظالم تیر کا نشانہ لگاتا ہے، تیروں کی بارش ہونے لگتی ہے، کمانیں کڑکنے لگی، نہ جانے کتنے پیاسے تھے جو زخمی ہو گئے۔ ہائے کربلا کے جنگل، پانی کی جگہ خون، یہ صبح عاشور کا منظر تھا، لیکن جب عصر کا وقت آیا تو پیاس کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ ارے پیاسوں کی پیاس بہت بڑھ چکی تھی، بچے کم ہو چکے تھے، عزیز و رشتہ دار کم ہو چکے تھے، بیویاں تھیں جو پیاس سے تڑپ رہی تھیں، مگر کوئی فریاد کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ ایک پیاسے نے آسمان کی طرف دیکھ کے آواز دی، فرزند رسول اول وقت آ گیا ہے نماز کا، جی چاہتا ہے کہ آپ کے پیچھے نماز ادا کر لیں۔ امام نے کہا ہاں بے شک اول وقت ہے، نماز ادا کرو، لیکن ان لوگوں سے اتنا کہہ دو کہ اتنی دیر کے لیے رک جائیں کہ حسین اور حسین کے ساتھی نماز ادا کر لیں۔ اتنا کہا گیا، جواب ایسا ملا کہ بچپن کا دوست حبیب سن کے تڑپ گیا کہ میرے مولا کے لیے ایسے کلمات استعمال کیے جائیں۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ ما تقلی اپنا فائلہ، اے زن بدکار کے فرزند
تو نے میرے مولا کی شان میں گستاخی کی، ایسے کلمات استعمال کیے، میں تجھے زندہ نہ چھوڑوں گا یہ کہہ کے حملہ کر دیا۔ کربلا کا جنگل تھا، تیر برس رہے تھے، پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، اور ایک مرتبہ آواز آئی ایک پیاسے ساتھی کی، مولا آپ نماز ادا کریں، میں آنے والے تیروں کو روکتا رہوں گا۔ سامنے بیٹھ گئے دو ساتھی، ایک نے سینہ آگے بڑھایا اور دوسرا ہاتھوں سے اور تلوار کی نوک سے تیروں کو روکتا جا رہا تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ سعید اور زہیر تھے۔ کہ مولا جب تک جی میں جی ہے، دم میں دم ہے، حیات باقی ہے، اس وقت تک ہم آپ تک تیروں کو نہیں آنے دیں گے، تیروں کی بارش کو روکتے رہیں گے۔ اور ایک مرتبہ اتنے تیر برسے کہ سعید کا سینہ چھلنی ہو گیا، تورا کے زمین پہ گرے، آواز دی نبی کے نواسے میرا آخری سلام۔ حسین نے مسلح چھوڑا، سرہانے آ کے سعید کے بیٹھ گئے اور سر کو زانوں پہ رکھا۔